بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے جو یہ پروگرام ہے اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر بھارت پاکستان پر دوبارہ جنگ مسلط کر دیتا ہے تو پاکستان یہ جنگ کیسے جیت سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس جنگ میں جو پہلے ہو چکی ہے اور جو آنے والی جنگ ہے اس میں امریکہ کا اصل میں کیا کردار ہے اور وہ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی جو میرے پروگرامز تھے اس میں بارہا یہ بتاتا رہا ہوں کہ سیز فائر کو جنگ بندی نہ سمجھا جائے۔ سیز فائر یہ بیسیکلی ایک وہی پاز ہے جو بیسیکلی بھارت کی طرف سے لیا گیا ہے، جو اس کی بساط ہے، اس کے جو مہرے ہیں ان کو دوبارہ بچھایا جا رہا ہے، ان کی نئی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور امریکہ، اسرائیل، بھارت مل کر کوئی ایک نئی پلاننگ میں اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، جو ازمپشنز ہوتی ہیں، جو ریومرز ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جو بلی ہوتی ہے وہ تھیلے سے باہر آ جاتی ہے۔ اور اب کی بار بھی یہی ہو رہا ہے کہ یہ جتنی بھی ازمپشنز اور جتنی بھی قیاس آرائیاں اور ریومرز اڑ رہی تھیں، ان کی وجہ سے اب نظر آ رہا ہے کہ بلی جو ہے اس معاملے میں بھی تھیلے سے آہستہ آہستہ باہر آ رہی ہے۔ ایک ازمپشن جس کے اوپر بہت زیادہ اس وقت بات سنی جا رہی ہے، جس کی بازگشت بہت زیادہ اس وقت لاؤڈ ہے، وہ یہ ہے ناظرین کہ یہ جو اٹیک بیسیکلی بھارت نے کیا تھا 6 مئی کی رات کو فار ہٹنگ ڈیپ انسائڈ دی پاکستان، ٹارگٹ ہٹنگ کرنا، اس کا گرین سگنل بیسیکلی امریکہ کی طرف سے دیا گیا تھا، اور امریکہ کو یہ باور کرایا گیا تھا کہ آپ یہ ٹارگٹ ہٹ کریں اور پاکستان کی طرف سے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی رسپانس نہیں ملے گا، اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی رسپانس مل گیا تو ہم اس سچویشن کو کنٹرول کر لیں گے۔ تو ناظرین، وہ امریکہ کے بیسیکلی اس کے پیچھے 4-5 وہ آبجیکٹیو سے جو وہ اچیو کرنا چاہ رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جب بھارت ڈیپ انسائڈ پاکستان ٹیریٹری میں ہٹ کرے گا ٹارگٹس کو تو دوبارہ ایک پولیس مین کی شکل اختیار کر لے گا، جو اس سے پہلے بھارت کے پاس کافی عرصہ پہلے یہ سٹیٹس ہوا کرتا تھا، تو وہ یہ دوبارہ ایک شیپ اختیار کر لے گا۔ سیکنڈ بات یہ تھی کہ چائنا جو ہے اس کو ایک اسٹرانگ اینیمی جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ ایک اسٹرانگ اینیمی کی شکل میں نظر آنے لگ جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ اٹیکس ہوں گے تو پاکستان جو ہے وہ گھٹنوں پر آئے گا، اور پاکستان کو یہ بات ماننا پڑ جائے گی کہ جو بھارت ہے وہ واقعی اس ایریا کا پولیس مین ہے اور اس خطے کی ایک بڑی طاقت ہے۔ چوتھی جو اچیومنٹ تھی جو کہ وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھے کہ جو مودی ہے وہ نہ صرف یہ کہ بھارت بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی اور ایک بڑی پاورفل پولیٹیکل شخصیت کے طور پر سامنے آئے گا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو امریکہ کی طرف سے جو بیان بازی چل رہی تھی اس میں بھی بڑا کلیئر ایک نظر آ رہا تھا یہ انڈیکیٹر، جس میں امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں ممالک کا آپس کا معاملہ ہے اور جو امریکہ ہے وہ اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ لیکن جیسے ہی پاکستان نے بھارت کی اس جہریت کا منہ توڑ جواب دینا شروع کیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے سٹینس میں کیسے چینج آیا۔ امریکہ بھاگا اور اس نے بھارت کو ایک بہت ہی بری شکست سے بچانے کی کوشش کی اور یہ سیز فائر کا ڈرامہ رچایا۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اسے انفیکٹ کچھ چیزیں ایسی نظر آئیں کہ اس نے کہا کہ اگر اس وقت میں انٹروین نہیں کرتا اور میں یہ سیز فائر نہیں کراتا تو کچھ چیزیں اس کو آبویسلی نظر آ رہی تھی کہ اس کے نتائج قسم کے نظر آنے والے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ حیران ہوا کہ پاکستان نے اس جہریت کا کتنا بھرپور اور پازیٹیو قسم کا اور اگریسو قسم کا جواب دیا۔ دوسری چیز یہ کہ اس کو نظر آ گیا کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کا صرف ایک نام کا بھائی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ سٹینڈ کر گیا ہے، کھڑا ہو رہا ہے اور پشت سے پشت ملا کر باقاعدہ اس جنگ میں جو ہے وہ حصہ لے رہا ہے۔ تیسری چیز اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہر چائنیز چیز جو ہوتی ہے وہ 2 نمبر نہیں ہوتی ہے۔ چوتھی چیز اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ اٹس دی مین بیہائنڈ دا گن ہو میٹرز، اور پانچویں بات اس کو یہ بھی سمجھ آئی کہ پاکستان دراصل ایک وہی طاقت ہے جو اس خطے میں مانی جانی چاہیے، جس کے اندر ایک بھرپور صلاحیت ہے۔ اور چھٹی بات اس کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس اینڈ پاکستان نیوی یہ بالکل ٹاپ آف دی لائن جو فورسز ہیں، یہ ان میں سے ایک فورس ہے۔ لہذا ناظرین، یہ جو سیز فائر کا ڈرامہ رچایا گیا ہے اس میں اب اسرائیل اور امریکہ، جیسے میں نے پہلے بتایا، وہ بالکل ایک نئے پلان کے ساتھ اپنے مرغے کو دوبارہ میدان میں لائیں گے۔ اصل مقصد کیا ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ پاکستان نے جس طریقے سے بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے بھارت کو اس کے اس حملوں کا، اس کی مت توڑنے کی کوشش کریں گے، بلکہ ساتھ ساتھ وہ یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو پاکستان اور چائنا کا ایک الائنس ہوا ہوا ہے اور چائنا جس اسٹرانگلی طریقے سے پاکستان کے سپورٹ میں آیا ہے اس کو بریک کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو سی پیک کا ہمارا ایک معاہدہ ہے جو چائنا کے ساتھ چل رہا ہے، جس کو کافی عرصے سے
یہ سب لوگ ان کو بڑا پنچ کر رہا ہے. وہ اب یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسی سچویشن کریٹ کریں کہ چائنا نہ صرف یہ کہ پاکستان کی پشت پناہی چھوڑ دے بلکہ یہ جو سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. اور اس کی ایک کڑی ابھی ناظرین جو ٹرمپ سعودی عرب گئے ہیں اور جتنی بڑی بڑی ڈیلز وہاں پہ کر کے آئے ہیں, بیسیکلی وہ سعودی عرب کو بھی اپنے انگوٹھے کے نیچے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ وہی بٹن بن جائے جو کہ اصل میں جب بھی پاکستان کو مجھے کسی بھی قسم کی کوئی روٹیشن کرنی ہو, مجھے پاکستان کو کوئی بھی بات منوانی ہو, تو سعودی عرب از ایکچولی دیٹ بٹن جو میں پش کیا کروں اور جو میں چاہ رہا ہوں وہ بات سعودی عرب کے تھرو پاکستان کو منوائی جائے. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی جو سعودی عرب کا وزٹ ہوا تھا اس میں ٹرمپ نے پاکستان کو پھر ایک لالی پاپ دکھایا کہ امریکہ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان اور بھارت کے بیچ میں ایک بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کی مختلف جو سٹیجز, مختلف جگہ ہیں جہاں پہ ابھی انہوں نے پورا جو وزٹ کیا ہے یو اے ای, قطر اور سعودی عرب کا, وہاں پہ انہوں نے پاکستان کی بھرپور تعریفیں کی ہیں. وہ آج کل پاکستان کو خوش کرنے کے چکروں میں ہی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جے پور جو ہے بھارت, وہاں پر آئے دہاڑے ایک نیا C-17 جو ہے ایک نیا وہ آتا ہے, وہ لینڈ کرتا ہے, اس میں تمام اکوپمنٹ ہوتا ہے, اس میں دفاعی سامان ہوتا ہے. تو اب دلی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ جو ہے تھیلے سے باہر آ رہی ہے اسی شیپ میں کہ اس طرف تعریفیں ہو رہی ہیں, اس طرف جو ہے ساتھ چلنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور ادھر بھارت میں جو ہے وہ آئے دہاڑے C-17 لینڈ ہو رہے ہیں. سو گیم از آن. اب ایک خبر کے مطابق آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھارت اور پاکستان دونوں کا وزٹ کرنے والے ہیں. ایجنڈا واضح ہے, جو یہ شکست بھارت کو ہوئی ہے ڈیفینیٹلی ایجنڈا وہی ہوگا, اور اب وہ اس دفعہ ایک پلاننگ کے ساتھ آئیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کو سفارتی طور پر اتنی بری شکست دینی ہے کہ الٹیمیٹلی بھارت جو ہے وہ پھر دوبارہ ہی اسی اپر ایج پہ آ جائے. تو ایک اندازے کے مطابق پاکستان کو کوئی ایک اچھا اکنامک جو ہے نا پیکج آفر کیا جائے گا, اور اس کے بدلے میں پاکستان کو یہ کہا جائے گا کہ وہ اپنی جوہری طاقت کو جو ہے یا وہ امریکہ کے حوالے کر دے اور یا پھر سعودی عرب کے حوالے کر دے. اور اس پاداش میں وہ سعودی عرب کو باقاعدہ اس پہ پش کرے گا, گیم کھلوائے گا کہ کسی طریقے سے سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کو اس چیز کے اوپر راضی کرے کہ کوئی بھی ایک اچھا اکنامک پیکج دے دیا جائے, اور اس کے بدلے میں پاکستان سے جو ہے نا نیوکلیئر پاور جو ہے, یہ جتنی بھی طاقت ہے, اس کی جوہری صلاحیت ہے, یہ اس سے لے لی جائے. اب ناظرین پاکستان کی جتنی بھی سچویشن ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. پاکستان جو ہے ایک جوہری طاقت ہے, اور پاکستان کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی بھی اس کی جوہری صلاحیت کو کسی بھی قسم کی میلی آنکھ سے دیکھے یا کوشش کرے کہ وہ جوہری صلاحیت لے لی جائے. اگر کیونکہ یہ لے لی گئی تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ بڑے آرام سے بھارت نے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لینا ہے. لہٰذا ایسی تمام صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو کیا کرنا ہے. اب بات اس پہ آ جاتی ہے کہ اگر پاکستان انکار کرتا ہے نیوکلیئر جو اگر ایسٹس وہ لینے کی بات کرتے ہیں اور پاکستان اس سے انکار کرتا ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر امریکہ جو ہے وہ دوبارہ ایک ہیوج گرین سگنل دے دے گا انڈیا کو کہ اس دفعہ جو ہے ہم تمہارے ساتھ اینڈ تک رہیں گے, بیکاز پاکستان نے ہماری بات نہیں مانی ہے, اور وہ جو غصہ ٹرمپ کو آ جانا ہے اس بات کے اوپر, امریکہ کو آنا ہے. لہٰذا الٹیمیٹلی وہ جو گرین سگنل اس دفعہ بھارت کو ملے گا وہ پہلے سے بہت بڑا گرین سگنل ملے گا. اب ایسی ساری سچویشن میں ناظرین پاکستان کو کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تو ناظرین پاکستان کی جو ہماری آرمی ہے, پاکستان ایئر فورس ہے, پاکستان نیوی ہے, اس کو اپنی ایک بھرپور تیاری کرنی ہوگی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو بھارت ہے اس کے پاس جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ دراصل اسرائیل اور امریکہ کا ایک زبردست کمبینیشن بنا ہوا ہے, اور اس کے پاس مختلف اس طرح کی ٹیکنالوجیز ہیں. ہمیں ہر اس ٹیکنالوجی کا توڑ ڈھونڈنا ہے تاکہ اگر ہمارے اوپر یہ جہریت دوبارہ رائج کی جائے تو ہمارے پاس اس کے بہت زبردست جواب ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ناظرین, چائنا نے جس طریقے سے ہمارا اس جنگ میں ساتھ دیا تھا اس نے اپنی دوستی کا ایک پروف دیا ہے. لہٰذا ہمیں چائنا کو بہت زیادہ اپنے ساتھ کانفیڈنس میں رکھنا ہے, بہت ایک اپنے بڑے کلوز الائی کے طور پر استعمال کرنا ہے. اور چائنا کی تمام وہ ٹیکنالوجی, چاہے وہ ویپن سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ AI ہے, چاہے وہ سیٹلائٹ ہے, اس کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. چائنا نے اب جو J-35 ہے جو کہ اس نے ہمیں ویسے ہی دینا ہے بائی دسمبر دس ایئر, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ودن 1 month مطلب جتنا جلدی ہو سکتا ہے وہ 40 جو پلینز ہیں, فائٹر جیٹس ہیں, وہ ہمارے پاس آ جانے چاہیے. اس وقت جو ہے ناظرین پاکستان کے پاس ایکچولی 454 جو ہے نا وہ فائٹر جیٹس ہیں. اگر یہ 40 جیٹس ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہم کلوز ٹو 500 پہنچ جاتے ہیں. اور جو بھارت کے پاس اس وقت جو طیاروں کی جو ٹوٹل جو فائٹر جیٹس ہیں وہ 586 ہیں. تو 86 کی ایک ڈیفیشنسی صرف رہ جاتی ہے, اور اس ڈیفیشنسی کے ساتھ ہمیں کوئی پرابلم نہیں, کیونکہ ہمارے جو شاہین ہیں وہ ان پہ بہت بھاری ہیں. تو ہمیں یہ جو فائٹر جیٹس ہیں جو یہ بیسیکلی جو ہے یہ ہمیں جلد سے جلد J-35 لے لینے چاہیے. یہ 5th جنریشن ایئر کرافٹس ہیں, جیٹس ہیں, یہ ہمیں جلد سے جلد لے لینے چاہیے. اس کے علاوہ ناظرین
چائنا تو چلے ایک بات ہو گئی، ہمارے پاکستان کے جو نیبرنگ باقی کنٹریز ہیں جن میں سے کئی ایسے ملک ہیں جن کی بھارت کے ساتھ بالکل تعلقات نہیں ہے، ہمیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت بہتر کرنا ہے اس ٹائم فریم میں، اور ہر قسم کی انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے نا وہ کرنی چاہیے، ان سے لینی چاہیے وہ انفارمیشن۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف پاکستان جو ہے اسی کے کوئی ایسے سورسز وہاں پہ انڈیا میں موجود ہیں جو پاکستان کو ہر قسم کی خبر دے سکتے ہیں، بلکہ وہاں پہ بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال اور یہ باقی جتنے بھی ہمارے اسٹیٹس ہیں اور چائنا خود ہو گیا، ان کے بھی تمام وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں جو ان کو ڈفرینٹ انٹیلیجنس انفارمیشن دیتے ہیں۔ وہ ساری انفارمیشن گیدرنگ ہمارے پاس انٹیلیجنس کی ہونی چاہیے تاکہ ہم وقت سے پہلے ہر چیز کے لیے تیار رہیں۔ اسی طرح ناظرین، پاکستان کے جو دو بہت بڑے الائے اس وار میں سامنے آئے، جو بہت دو بڑے اچھے ساتھی سامنے آئے، وہ تھے ترکی اور آذربائیجان۔ ہمیں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا تاکہ ہم 3 سے 4 ایسے کنٹریز کو اپنے ساتھ لے کے جائیں جو جنگ کا پانسا کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں۔ اگر اب دیکھا جائے تو ترکی خود بھی بہت اچھا دفاعی طور پر سامان تیار کرتا ہے اور دنیا میں اس کے سامان کی بڑی تعریف ہوتی ہے، تو ہمیں ضرور ترکی کے اس سامان کا فائدہ اٹھانا چاہیے، خاص طور پر جو ترکی کے جو بیسیکلی جو ایک ایئر کرافٹ ہے کان، جو کہ 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو کان ہے وہ ہمیں ٹرکی سے ملنا چاہیے۔ اسی طرح ٹرکی کے پاس لیٹسٹ ٹینکس جو ہیں ان کے لیے بات چیت کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمارے پاس آئیں۔ جو ان کے نیوی کے ایئر کیریئرز ہیں جو وہ بڑے اچھے ہیں، وہ اس سلسلے میں ان سے بات کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے پاس ایئر ٹو ایئر ایک میزل ہے جس کا نام ہے امرام، ہمیں وہ بھی ان سے لینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہمیں ٹرکی دے گا، اور ڈیفینیٹلی ٹرکی ہمیں فل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، تو ہماری اسٹرینتھ میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر میں آذربائیجان کی بات کروں، وہ سفارتی طور پر تو ہمارے ساتھ کھڑا ہو ہی گیا ہے اور دنیا میں ہر جگہ یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ آذربائیجان پاکستان کا بہت قریبی ساتھی ہے۔ تو آذربائیجان کے پاس بھی بہت اچھے ٹینکس ہیں، T-72A، اور یہ رشین بلڈ اپ ٹینک ہیں اور یہ بڑے زبردست ٹینکس ہیں۔ اس کے بارے میں ان سے بات کرنی چاہیے، اور ان کے پاس ایک بڑا زبردست ایک لیزر ویپن سسٹم ہے جو کہ ایئر کرافٹس کے اگینسٹ، ڈرونس کے اگینسٹ یوز ہو سکتا ہے، ہمیں ان سے وہ بھی لینا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا ابھی تک کا جو اس وقت موڈ ہے اگینسٹ انڈیا، وہ ڈیفینسو چل رہا ہے۔ پاکستان کو اپنا موڈ ڈیفینیٹلی کنورٹ کرنا پڑے گا انٹو ڈیفینسو افینسو، یعنی کہ ٹھیک ہے ڈیفینسو تو ہم ہیں، پرامن ملک ہے، لیکن افینسو میں بھی ہمیں وہ جارحیت دکھانی چاہیے۔ پاکستان کے پاس بہت کیپیبلٹی ہے کہ وہ یہ جارحیت دکھا سکتا ہے، تو اپنے موڈ کو چینج کرنا ہے۔ سائبر وارفیئر نے اس وار میں انڈیا کو بالکل جیم کیا ہے، لہٰذا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ اس کا کوئی نہ کوئی توڑ نکالیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس توڑ کا توڑ کیسے نکالنا ہے۔ سائبر وارفیئر جو ہے جب وہ جیم کرتا ہے نا، تو آپ یقین کریں یہ رائفل اس طرح پرندوں کی طرح نہ اڑتے ہیں اور گرتے ہیں، یہ اسی وجہ سے گرتے ہیں۔ تو ہمیں سائبر وارفیئر کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو ناظرین ہر حالت میں اپنے تھریش ہولڈ کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تھریش ہولڈ ہے، اگر یہ آیا تو ہمیں ہر حال میں اپنے ملک کی سالمیت کو بچانا ہے، اور اس ملک کی سالمیت کو بچانے کے لیے وہ جو ایک بٹن ہے جو ہم نے کب سے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، وہ شاید اسی دن کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اگر بات وہاں پر آ جائے تو پھر میرا خیال ہے ہمیں بالکل نہیں انتظار کرنا چاہیے اور ڈیفینیٹلی وہ بٹن پش کر دینا چاہیے۔ ہم اپنی پاکستان کی سالمیت کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور ایٹ دی اینڈ الحمدللہ ہماری قوم بڑی متحد ہو کر یہ جنگ لڑی، اور اگر یہ قوم اسی طرح متحد ہو کر دوبارہ جنگ اگر ہم پر مسلط کی گئی اور لڑی، تو انشاءاللہ اس بار بھی فتح پاکستان کے پاس ہی ہوگی۔ یاد رکھیے گا، ٹرمپ اور مودی اور اسرائیل کی جو سپیڈ ہے اس وقت کام کرنے کی، وہ بہت تیز ہے۔ ہمیں اس سے تیز چلنا ہے، ہمیں ان سے آگے رہنا ہے تاکہ کوئی ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہ دے سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے کل کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔